اور پھر ہمیں یہ کلیئر کر دیں کہ بھائی یہ کسی صحابی کے بغض میں نہیں بنائی جا رہی، اس پر کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ اصل میں ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ہاں، صحابہ کے بغض میں منا رہے ہیں اس لیے عید نہیں منا رہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے۔ کہ اہل سنت میں ایک طبقہ ہے جو مولا کائنات کو خلیفہ مانتا ہے ولایت میں، وہ بہت قلیل ہے، مگر ہے مگر قلیل ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک چاہے وہ خلافت ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں کا ترتیب کا سلسلہ اسی طرح ہے جس طرح اگر ہم مولا کے معنی دوست ہی لیں تو کیا حضرت عمر اس سے پہلے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے؟ غدیر کے واقعے سے پہلے، اس سے پہلے مولا کائنات پر الزام بھی نہیں لگے تھے۔ نہیں، اس سے بڑا اور کون سا نام میں لوں؟ یہ وہ بڑے بڑے رائٹر ہیں اور بڑے بڑے محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حدیث غدیر اور واقعہ غدیر کو لکھا ہے، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن اور عید ہے۔ عباسی خلیفہ ہے جی، عباسی خلیفہ شیعہ اور رافضی سنیں، یہ تمام انبیاء کے جو نائبین ہوتے تھے ان کا تقرر 18 ذی الحج کو ہی ہوا ہے۔ اچھا، ہر نبی کے نائب کا 18 ذی الحج کو ہی تقرر ہوا۔ بات یہ آ گئی کہ لفظ مولا کا جو معنی کی بات آئی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اس کے 27 معنی لکھے گئے ہیں کہ لفظ مولا کے 27 معنی ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے جو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ میں کہتا ہوں 27 معنی نہیں، 27,000 معنی کر لیجئے، مگر پیغمبر نے جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے کہ سب کا علی مولا ہے۔ یہ کیوں کہا پہلے کہ جس کا میں مولا ہوں؟ یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے۔ اللہ اکبر، یہ واضح کرنا تھا نا۔ من کن تو اسی لیے کہا ہے کہ جس معنی میں تمہارا مولا ہوں، اگر میرے کو دوست سمجھتے ہو، یار سمجھتے ہو، تو پھر اس کو بھی دوست یار سمجھنا، اور میرے کو اگر اپنا آقا سمجھتے ہو، رسول اعظم سمجھتے ہو، میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر اسے بھی میرے بعد اپنا حاکم سمجھنا اور اپنا پیشوا سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اکرم نے یہ عہد لیا، سب سے جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان سب سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اولا بھی تصرف نہیں ہے۔ یہ کیوں لیا؟ اس اقرار لینے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تاکہ لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں۔ لفظ مولا کے معنی کو واضح کرنے کے لیے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو معنی واضح ہو گئے نا مولا کے۔ پھر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس طرح تمہاری جان و مال پر مجھے حق تصرف ہے، اسی طرح تمہارے جان و مال پر میرے بعد علی کو حق تصرف ہے۔ ہمارا موضوع خلافت نہیں ہے، ہم خلافت کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد جس کو خلیفہ مانا، جو جس مشرب سے وابستہ ہے، وہ ہمارے لیے سب کا احترام ہے، ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو بیان کریں گے، اور وہ مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ میرا مسلک تو میرے لوگ تو مجھے سن رہے ہیں نا۔ اگرچہ میں تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں اور تمام مکاتب کا میں احترام کرتا ہوں، تو یہ بات کہ حدیث غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لفظ مولا کے معنی 27 نہیں 27,000 ہوں۔ پیغمبر اکرم نے 2 باتیں کہہ کر لفظ مولا کے معنی کا تعین کر دیا ہے۔ ویسے 18 مقامات پر قرآن مجید میں مفرد صورت میں آیا ہے لفظ مولا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے، احادیث میں کہاں کہاں پر لفظ مولا کس معنی میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا جائے، لغات کو بھی دیکھ لیا جائے۔ میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے معنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے انہی معنی کی اصلاح کے لیے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی معنی کو درست کرنے کے لیے، اس معنی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، تاکہ لفظ مولا کے معنی ٹھیک ہو جائیں۔ بعد میں کوئی اس لفظ مولا کے معنی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا۔ دوست کو تو وہ حق تصرف نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کو تھا۔ اگر رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے، تو ہر دوست کو تو حق تصرف نہیں ہے۔ یہ کوئی قانون بیان کر رہے ہیں جو شرعی قانون ہے۔ ایک سوال جو جس کی تشنگی مجھے محسوس ہو رہی ہے، بہت کامل گفتگو ہے آپ کی، اس ایونٹ کے بعد جی بعد والے سالوں میں اہل بیت نے اس دن کو کیسے سمجھا، کیسے سمجھایا، اور اس کے لیے کوئی تقریب، کوئی خوشی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جیسے آج ہوتی ہیں؟ جی بالکل، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اس دن خوشی منائی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بارے میں امر فرمایا اور حکم فرمایا ہے کہ اس دن خوشی مناؤ۔ یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے، یہ عید الاکبر ہے۔ بلکہ شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے، یہ میں اپنا شیعہ نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں اور شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ استدلال کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر میں شیعہ کتاب سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اگر میں دوسروں سے کوئی بات منوانے کے لیے کروں گا تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا، لیکن میری بحث اس سے نہیں ہے۔ تو شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ عید تمام انبیاء نے منائی ہے،
انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً تمام انبیاء کے جو نائبین ہوتے تھے ان کا تقرر 18 ذی الحج کو ہی ہوا ہے. اچھا. ہر نبی کے نائب کا 18 ذی الحج کو ہی تقرر ہوا ہے. اور رسول اللہ نے بھی. اب یہاں اہل سنت کے ہاں دو نظریے ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اس اعلان ولایت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں، کوئی ایک طبقہ ہے، لیکن وہ علم میں، روحانیت میں، معنویت میں، ان چیزوں میں مانتے ہیں، حکومت میں نہیں. وہ ان کا نظریہ یہ کہ حکومت میں جو ترتیب ہے خلفاء کی وہی ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، وہی خلیفہ ہیں کہ جن کو خلیفہ چنا گیا، ثقیفہ کے اندر جن کو خلیفہ چنا گیا ہے وہی درست خلیفہ ہیں. بہرحال یہ ان کے ہاں کے نظریات ہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمارے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا، یہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ نبی کے نائب کو 18 ذی الحج کو چنا گیا، اور ہر اس دن کو پہلے بھی انبیاء کے نائبین کی عید کے طور پر منایا گیا ہے. اور چھٹے امام نے کہا کہ اس دن عید مناؤ، یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن اچھا اور عمدہ لباس پہنو، ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ، چھوٹوں کو عیدی دو، تحفہ دو. یہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، اور اس دن خوشی مناؤ اور ایک دوسرے کی دعوت کرو، اور ایک دوسرے سے عید ملنے کے لیے جاؤ، ایک دوسرے کو مبارکباد دو. یہ یعنی ائمہ علیہ السلام کی اس سلسلے میں روایات ہیں، احادیث ہیں. اور ائمہ علیہ السلام اس دن جشن مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، محافل کی جاتی تھی. یہ ایک دن ہے جو اس انداز سے منایا جاتا ہے. عید کی نماز خطبہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، عید کی نماز اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. اچھا. جس طرح غدیر کے اعمال ہیں نا، غدیر کے عید غدیر کے 18 ذی الحج کے جو دن ہے، اس دن کے جو اعمال ہیں وہ 36 اعمال ویسے تو لکھے گئے ہیں. اچھا. بہت بڑی لمبی ایک فہرست ہے. ان میں سے سب سے بڑا عمل روزہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. اس دن کا جو روزہ ہے وہ 60 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور پھر دوسرا عمل اس کا یہی کہ غسل کیا جائے. جیسے ہم عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ غسل کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس دن ہم نے غسل کرنا مستحب ہے. اور پھر زوال کے وقت ایک نماز بھی ہے، 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. اس نماز کا پڑھنا مستحب ہے. پھر دعائیں قبول ہونے کا دن ہے، توبہ قبول ہونے کا دن ہے. اور زیارت امیر المومنین پڑھنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اس دن نجف اشرف جانا چاہیے، مستحب ہے. مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے جانا مستحب ہے. یہ دن اگر ممکن ہو تو مومن نجف میں گزارے، اور یہ دن وہاں اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہیں پر ہیں تو یہاں سے زیارت پڑھیں، مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں. یہ اس دن کے خاص اعمال ہیں. اور سب سے بڑا عمل ہے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرائے اور مبارکباد دے اور خوشی کا اظہار کرے. تو یہ علی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی کی بات مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی. جو اہل اسلام ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، علی وجہ وحدت ہے، وجہ اختلاف نہیں ہے. علی کی عظمت اور فضیلت کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے تمام مسلمان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں، ان سے مودت کرتے ہیں. یہ گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، پیغمبر اکرم کا گھرانہ. اور پیغمبر کا گھرانہ وجہ اختلاف نہیں ہے، وجہ انتشار نہیں ہے، وجہ وحدت ہے، وجہ اتحاد ہے. کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت کا حکم دیا گیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے. جن لوگوں کی مودت ہم پر لازم اور واجب قرار دی گئی ہے، ان کی بات کرنا اور ان کی بات سننا ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان اس سے خوش ہوتا ہے. اور اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کے لیے بھی نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے. کہ جو اہل اسلام ہے وہ علی کی بات سے خوش ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کی کو تو ہم وہاں سے لیتے ہیں. یہ اپنی ہماری ہاں کی کتابوں میں یہ حدیث کم ہے، برادران کی کتابوں میں زیادہ ہے کہ علی نہیں تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو علی سے محبت، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے. یا علی حب کا ایمان اور بغض کا کفر. علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کفر کہتے ہیں. جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہی مومن ہوتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے. یہ رسول اللہ بیان کر کے گئے اور رسول اللہ بتا کر گئے. اس کے علاوہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں اور جو عظمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. خلافت الگ موضوع ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اس پر الگ پروگرام کر لیجیے گا. اگر اس پر آپ نے پروگرام کرنا ہے، مجھے انکار نہیں ہے، آپ کر لیجیے. میرا دل یہی تھا کہ میں اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھوں، تاریخی حیثیت یہ استفادہ کروں. جی اس پر تاریخی حیثیت اس کی یہی ہے کہ 10 ذی الحج 18 ذی الحج 10 ہجری، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث غدیر کو ائمہ محدثین نے لکھا ہے. امام ذہبی نے لیا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے. اس حدیث کو جو ہے بڑے بڑے امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا ہے، امام عسقلانی نے اس کو لیا ہے، طبری نے اس کو لیا ہے. یعنی اس سے بڑا اور کون سا نام میں لوں. یہ وہ بڑے بڑے رائٹر ہیں اور بڑے بڑے محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حدیث غدیر اور واقعہ غدیر کو لکھا ہے. اس سے انکار کسی کو نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن اور عید کا دن. میں صاحب اس کا ایک اور زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ اظہار خیال فرمائیں. یہ جو جملے ہیں بڑے منفرد ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو اچھے لگتے ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، بڑے بڑے اہل سنت اکابر نے خود بیان فرمایا. یہ جب معاملہ پیش آیا تو اس میں مختلف روایتیں میں نے سنی ہیں. کیا حضور کریم نے
حضرت مولا کائنات کا ہاتھ تھاما اور اسے بلند فرمایا، یا انہیں گود میں اٹھایا، یا ہاتھوں سے اٹھایا اور بلند کر دیا؟ صحیح واقعہ کیا ہے؟ دیکھیں صحیح واقعہ تو یہی ہے کہ وہاں اہتمام کے ساتھ جو آپ پر الزام لگے گئے تھے وہ جم غفیر میں اونچا کر کے ہاتھ اٹھا کے کہ جس کا میں مولا ہوں جس چیز کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، حضور تو نے یعنی اپنے ہاں جی بالکل ہے، روایات میں آیا، جو چیز آئے گی اس کا ہم اقرار کریں گے۔ اور آپ نے ہاتھ بلند کیے، اور یہاں بمانہ دوست کے ہے اور یہاں بمانہ محب کے ہے اہل سنت کے نزدیک۔ اصل میں دوسری جو بات ہے قرآن کے حوالے سے بات کہی گئی کہ قرآن میں یہ کئی دفعہ الفاظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں بھی یہ خلافت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، کیونکہ غدیر خم جو ہے یہ منائی ہی خلافت کے حوالے سے جاتی ہے۔ اور جہاں تک حضرت نے یہ فرمایا کہ اہل سنت میں ایک طبقہ ہے جو مولا کائنات کو خلیفہ مانتا ہے ولایت میں، وہ بہت قلیل ہے، مگر ہے مگر قلیل ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک چاہے وہ خلافت ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں کا ترتیب کا سلسلہ اسی طرح ہے جس طرح چاروں خلفائے خلافت کرام ہمارا عنوان بھی نہیں نا، ہم صرف نہیں اس ہے، کو ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں ایک اور طرف، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا مختلف الفاظ ہیں، جو میں نے تواتر کی بات کہی ہے نا، حدیث متواتر، حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جس سے آپ عقیدہ قطعی ثابت کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے نکلنا چاہوں سوال معذرت کے ساتھ، جو میرا سوال تھا کہ حضور نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، آپ نے اس کی تائید فرمائی، کیا اس کے بعد ہمیں اس کے بعد جو لوگ دے رہے ہیں نا وہ 3 سے 4 لوگ دے رہے ہیں۔ اچھا جی یہ انہوں نے اپنا بیان کیا، ان کا اپنا ہے، وہ ہمیں 3 سے 4 لوگ دے رہے ہیں۔ امام زابی نے بھی نقل کیا، سب نے نقل کیا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کا جو حوالہ دیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور طاہر القادری صاحب کے اس حوالے کے اندر اہتمام اور اختتام یہ ہے کہ یہاں خلافت کی بات نہیں ہے، کیونکہ طاہر القادری صاحب بھی خلافت بلا فاصلہ سیدنا صدیق اکبر کے قائل ہیں، تو یہ ایک الگ تناظر میں۔ اب آئیے کہ عید غدیر کی تاریخی حیثیت آپ نے ان سے پوچھی تو انہوں نے آپ کو بتا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام نے جس دن اعلان فرمایا خود روزہ نہیں رکھا۔ اس کے بعد یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کئی سال آئے، آپ نے اس دن کو نہ پیش کیا نہ روزہ رکھا۔ اچھا، کبھی امام حسن نے اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی امام حسین نے نہیں کیا، حسن مسنہ کے حوالے سے میں بات کر چکا، نہیں کیا۔ اب آ جائیے کہ اس کو باقاعدہ عید کا نام کب ملا۔ جن زابی کا یہ حوالہ دے رہے تھے ابھی ہمارے محترم، انہوں نے تاریخ اسلام کے اندر، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر 351 ہجری اس کی تاریخ بتائی ہے۔ کتنی؟ 351۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معز الدولہ جو کہ شیعہ اور رافضی خلیفہ تھا، جب اس نے بغداد، یہ عباسی خلیفہ ہے؟ جی عباسی خلیفہ شیعہ اور رافضی سنیں یہ آپ اس کو پڑھیں ذرا، بڑا دلچسپ ہے یہ، تھوڑا سا مجھے موقع دیں گے، اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ 351 کے اندر اس نے بغداد شریف کی تمام مساجد میں حضرات شیخین کریمین پر لعنت کے الفاظ دروازوں پر لکھوا دیے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کے الفاظ لکھوائے، باغ فدق مارا گیا، یہ الفاظ لکھوائے۔ اچھا سنیں، نہیں اس کی تاریخ بتا رہا ہوں، نہیں یہ لکھا ہوا ہے نا، کتاب کی بات ہے، میری کوئی نہیں بات، سنیں۔ پھر رات کو ان چیزوں کو مٹایا گیا، پھر اس کو مشورہ دیا گیا آپ ان کو کنایتاً لکھوائیں، پھر اس نے کنایتاً لکھوایا، اور دوسرے دن بغداد شریف کے اندر خواتین کو اس نے بازاروں میں نکال کر خم غدیر کا اجرا فرمایا 351 کے اندر۔ خلیفہ کا نام کیا ہے؟ معز الدولہ۔ جی یہ شیعہ کتابوں کے اندر اس کی بڑی تفصیل ملے گی۔ اگلی بات سن لیں آپ، 60 اور 50 کی دہائی میں شام میں اس کا مکمل تسلط، بغداد میں، عراق میں، اس نے کسی شخص کو حج پہ نہیں جانے دیا۔ اور آپ کے علم کے لیے عرض ہے کہ جس نے غدیر خم کی جو تاریخی حیثیت میں بتا رہا ہوں، جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، امام زابی کا جیسے حوالہ دیا گیا، کیونکہ امام زابی میں جانتا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں بڑا ایک مقام رکھتے ہیں، چونکہ وہ ان سے حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی سال تمام اہل سنت کی مساجد کو تالے لگانے کے بعد اذان کے اندر حی علی خیر العمل کے الفاظ کا بھی اضافہ کیا گیا۔
اور اسی سال اس نے ماتم کو بھی رواج دیا. اور ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، تھا یہ اہل بیت کا بھی نہیں تھا. دلچسپ بات بتاؤں، کیونکہ جو ظلم خلفائے عباسیہ نے اہل بیت پر کیے نا، شاید اتنے میرے خیال میں بنو امیہ نے بھی نہیں کیے. یہ بات تو سب کو ہی پتہ ہے، سب کو پتہ یہ ہے. جو پہلے آپ نے بتائی نا، یہ آج پتہ لگی ہے مجھے. یہ یہاں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. یہ جو معز الدولہ تھا نا، جس نے عید غدیر خم جو ہماری کتابوں میں موجود ہے باب، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا، اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی توہین کی تھی معاذ اللہ، اور مولا کائنات کی بھی توہین کی تھی. پھر تو یہ کہیں کا وہ بھی کیسی توہین کی تھی میں بتاؤں آپ کو. چھوڑے نا تو نہیں سنیں، وہاں ایک جوان نے اعلان کیا کہ مولا کائنات کی روح نے میرے اندر تناسخ کیا ہے. بس چھوڑ دیں. سنیں ٹاپک ہی بیکار ہے. سن لیں میری بات. کہاں غدیر پہ ہیں اور کہاں سن لیں نا، سن لیں تاکہ غدیر یہیں سے شروع ہو. اس سے پہلے غدیر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یہ آپ پڑھ لیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور ایک خاتون کو کہ اس کے اندر بی بی پاک کی روح کا تناسخ ہوا، ایک چھوٹا سا اس نے ان کو عزت بھی دی اور ان کو رعا بھی کیا. حالانکہ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے، چاہے وہ شیعہ تھے یا سنی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تناسخ جو ہے اسلام کے اندر ناجائز ہے اور حرام ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. آپ ان دونوں کو قتل کر دیں، مگر اس شخص نے ان دونوں کو قتل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، بہتر. یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. علامہ صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں 351 ہجری کی آپ نے بات کی، 351 یہ بہت دور ہے. سیدنا امام جعفر صادق کو تو ہم سب مانتے ہیں، آپ پہ ہمارا سلام ہو. انہوں نے غدیر کے حوالے سے اہمیت اجاگر فرمائی ہے، تو یعنی اس سے لیکن کبھی بھی انہوں نے غدیر خم، دیکھیں اس کا جو پس منظر بتایا جا رہا ہے نا کہ یہاں امامت اور خلافت کا اعلان ہوا. ہمارے نزدیک اگر یہ مانے کہ محبت کا اعلان ہوا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. بس تو محبت میں ساتھ ہیں، محبت میں تو ساتھ ہیں. ہم تو محبت کی عید منا لیں. نہیں، محبت کی یہی منا کہہ لیں. رہے ہیں. اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ عید کے دن روزہ، تو عید کے دن روزہ تو نہیں ہوتا. ہاں علامہ صاحب یہ ایک بڑی عید کے دن روزہ. اچھا ایک بات، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھی. یہ آج شاید میرے مطالعے میں پہلی بات سننے کو آئی ہے. کیا اہل تشیع کے یہاں زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے؟ زوال جیسے ہی ہو تو اچھا وہ مطلب اول ہے. تو پھر یوں بولیں کہ زوال ڈھلنے کے بعد. ہاں، جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے، بولیں گے تو پھر ذہن جائے گا. جیسے ہی زوال ہوتا ہے وہ اچھا. اول وقت ہوتا ہے ظہر کا، اسی کو ظہر شرعی کہتے ہیں. 351 ہجری سرکار بہت زیادہ دور ہے. تاریخ میں کتنی سچائی ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. قلم کب کب بکا، کہاں کہاں بکا، تاریخ کہاں کہاں لکھی گئی، سلاطین، حکام اور بادشاہوں نے مورخین کو کس طرح جکڑ کے رکھا، حقائق بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، آل محمد کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، احادیث کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی. اس کو ذرا جا کر اچھے طریقے سے کھنگا لیجئے. کتنا عرصہ تک تو تاریخ بیان کرنے پر پابندی رہی ہے، کتنا عرصہ تک روایت بیان کرنے پر پابندی رہی ہے، کتنا عرصہ تک حدیث بیان کرنے پر پابندی رہی ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی ولادت سن 83 ہجری میں ہے، اور وہ فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے جو ہمارے 5ویں امام ہیں، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے 4تھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے 3رے امام امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے پہلے امام امام علی علیہ السلام کے. تو علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے عصر کے ہیں، حسنین کریمین عصر رسول کے ہیں. تو ہمارا سلسلہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جا کر مربوط ہو رہا ہے. یہاں تو بیٹا باپ سے لے رہا ہے، باپ اپنے باپ سے لے رہا ہے، اور اس طریقے سے جا کر رسول اللہ دہن رسول سے بغیر فاصلے کے، کوئی غیر معصوم بیچ میں نہیں ہے، کوئی باہر کا نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ 18 ذی الحج کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں روزہ نہیں رکھا، یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ روزہ نہیں رکھا؟ روزہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جن دنوں میں روزہ قصر ہوتا ہے، اور جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے، ان ایام کے علاوہ روزہ تو کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، اور روزہ رکھنا مستحب ہے، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے. آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے تو روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک رات میں جا کر 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور سوائے ان دنوں میں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان کے علاوہ وہ ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ 18 ذی الحج کو حضرت علی علیہ السلام نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، جن کے کثرت کے ساتھ بلکہ بہت زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا جو پیٹ ہے وہ شکم کے ساتھ لگا ہوا تھا. اور جناب امیر المومنین ہے، وہ کہتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر کے ساتھ جا کر لگ جاتا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام، اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت تو معصومین ہیں. پھر 6 امام کی میں نے بات کی، پھر میں نے 8ویں امام کی بات کی ہے. بہرحال یہ بات ہمارے ہاں ہے. یہ عید الفطر اور عید قربان کے لیے روزے کا منع کیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا جو ہے عید کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام نہیں ہے. مفتی صاحب خود بھی عید میلاد النبی کا روزہ رکھتے ہیں. ہاں عید کی وجہ سے روزہ حرام نہیں ہوتا ہے. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس دن افطار کرنا ہے.
اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اس لیے کہ اس دن گوشت کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے، ورنہ ان عیدوں کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ جو عید الفطر اور عید قربان ہے، ان دنوں میں اگر آپ کھائیں نہیں اور کھلائیں نہیں تو ان عیدوں کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. 18 ذی الحج کی جو عید ہے یہ خالصتاً ایک روحانی عید ہے، ایک ایمانی عید ہے. اور روحانی اور ایمان، نماز روزہ تو روحانیت میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. جو عید ہو ہی روحانی اور ہے ہی ایمانی تو اس میں روحانی اور ایمانی اعمال ہی زیادہ بجا لائے جائیں گے نا. تو روزہ آپ کی روحانیت کو تقویت دیتا ہے. اس دن میں آپ سے عیدی مانگ سکتا ہوں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، دینی بھی چاہیے اور ہم انشاءاللہ بھجوائیں گے آپ کو. بہت خوب. وہ سب آخری سوال ہے اور اس گفتگو کو کلوز اپ کر رہے ہیں، ہمیں اگلے موضوع کی طرف بھی جانا ہوگا. یقیناً یہ جو علامہ صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے لیے تو معتبر وہی ہیں سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین نا، تو کیا اس ایونٹ کے دن خود حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے مبارکباد دی، دیگر اصحاب نے اس کو بخن کے جملوں سے جوڑا، اس پہ کتنی حوالہ جاتا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس تناظر میں ہم معنی لے رہے ہیں، اگر اس میں کوئی مناتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے. اچھا حضرت کی بات اچھی ہے، مجھے ویسے بھی یہ جس تناظر میں جی آپ کو موقع ملے گا، جس تناظر میں ہم معنی لے رہے ہیں. آپ کیا اچھا آپ کیا معنی لے رہے ہیں؟ دوست اور محبت کا معنی. دوست اور محبت کا معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ یعنی رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہے. ہمارے نزدیک یہ معنی. ایک بات ایک بات پوچھ سکتا ہوں، حضرت عمر نے مبارکباد دی تھی؟ جی تھی. کہا تھا کہ علی آج سے آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے. دوسرے دن جیسے صبح ہوئی تھی، میں نے آپ کے پروگرام میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات میں نے آج سے 5 سال پہلے بیان کر دی تھی مبارکباد. اچھا کہا تھا کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے؟ بالکل کہا. مبارکباد دی تھی. اچھا اگر ہم مولا کے معنی دوست ہی لیں تو کیا حضرت عمر اس سے پہلے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے؟ غدیر کے واقعے سے پہلے، اس سے پہلے مولا کائنات پر الزام بھی نہیں لگے تھے. نہیں حضرت عمر، آپ دیکھیں آپ کا تو دعویٰ یہ نا کہ خلفاء میں اور حضرت علی علیہ السلام میں دوست تو پہلے بھی تھے، دوست میں تو کوئی شک نہیں. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اہتمام کے ساتھ الزام کو رفع نہ فرماتے تو مولا کائنات کے بارے میں لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے. پہلے بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ پہلے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. جی بالکل، آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، یہ پہلے بھی. لیکن دیکھیں کہ یہ جو اعلان کا سبب ہے یہ شکایات ہیں. اس کا جواب آپ نے جو عید میلاد النبی کا کہا ہے نا، اچھا وہ جو شکایات ہیں خم غدیر کے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہم تک ثابت نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر وہ پیر کے دن آ جائے تو رکھ لیں. پیر کے دن نہیں ہاں پیر کے دن آ جائے تو وہ تو پھر ایک الگ چیز ہے نا. اچھا عید میلاد النبی کا جو روزہ ہے نا وہ سرکار کی ذات مبارکہ سے خود جو ہے وہ ثابت ہے اور ہماری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اور جہاں تک رہی عیدی دینا تو عیدی تو ویسے بھی دے دیا کریں آپ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، تحفے اور طائف کا تبادلہ ہونا چاہیے. آج کل تو یہ بات بالکل ہی ختم ہو گئی ہے کہ تحفے اور طائف جو ہیں وہ کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. اچھا آپ نے جو بات کہی تھی وہ بات کیا تھی؟ ذہن سے نکل گیا میرے سوال. وہ آپ نے عیدی کی بات کر دی تو میں نے سوچا عیدی منگوا لوں. ذہن منتشر ہو گیا. میں نے کہا حضرت عمر کی مبارکباد دینا یہ اور ہے، دیگر اصحاب. یہ ہماری کتابوں میں ہے، بڑی بات ہے. نہیں دیکھیں. اچھا دیکھیں جی، میں یہاں بھی یہ کہوں گا کئی پروگراموں میں قبلہ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ابھی تک میں آپ کے ساتھ ہوں. جو بات جس طریقے سے ہوگی اس کو یہی آپ کا خاصہ ہے ماشاءاللہ. نہیں یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی. لیکن جو پس منظر ہے نا خم غدیر کا، یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو شیعہ حضرات کے یہاں. میں نتیجہ دے دوں، ان کو ان کی عوام سن رہی ہے، مجھے میری عوام سن رہی ہے. عید میلاد النبی کا میں قائل ہوں. پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے اس بات پر بھی بدعتی کہیں گے، میرے اپنے لوگ یعنی کہ دیوبندی اور وہابی وغیرہ. یہ غدیر ہے، یعنی خم غدیر. میں آج سے اس الفاظ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں صحیح کروں اس کو. جی یہ جو ہے نا یہ شعار شیعہ میں سے ہے. اچھا جی، شعار شیعہ میں سے. حالانکہ سنت رسول ہے، سنت اصحاب ہے. نہیں سنت رسول نہیں. یعنی اس دن تو ہوا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا. سوری گلے میں خراشیں آ رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو عید کا نام نہیں دیا. بقول حضرت کے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ یعنی عید منانا شروع کی تو تعطل تو آ گیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں کن کے؟ امام زین العابدین کے ہیں نا. تو امام زین العابدین نے نہیں منائی. امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ہاں امام محمد باقر. امام نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، یعنی شیخ عباس. لیکن اس سے پہلے شیعہ کتب میں اس کی تصریح موجود نہیں ہے. لیکن امام جب صادق علیہ السلام کس سے قول لیتے ہیں؟ وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں. وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں. وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں. پڑھا ہے جیسے میں نے ناج البلاغہ کا حوالہ دیا. امام جعفر صادق سے کچھ باتیں ملتی ہیں. امام حسن مسنہ تو بالکل اس کو رد کر رہے ہیں نا.
ٹھیک ہے. تو پہلے تو اہل بیت کے جو بزرگان دین ہیں وہ آپس میں اتفاق کر لیں، پھر یہ 5 جو ائمہ معصومین، ان معصومین یہ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، وہ اتفاق کر لیں، کیونکہ 5 کے بعد پھر بڑا اختلاف ہے، پھر ہمیں اس کا جواب دے دیں 361 کا، ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں یہ کلیئر کر دیں کہ بھائی یہ کسی صحابی کے بغض میں نہیں بنائی جا رہی، اس پر کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ اصل میں معاہدہ ان کو کریں. غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ہاں. صحابہ کے بغض میں منا رہے ہیں اس لیے عید نہیں منا رہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ منائے. ہاں. ان کو غلط نہیں، وہ فہمی کہہ رہے ہے. ہیں کہ میں ابتدا مناؤں جو گا. ان کو جو 361 غلط میں ہوئی فہمی نا ہے وہ بغض کی بنیاد وہ- پر چلیں میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو. میرے پاس بہت اچھے پوائنٹس آ گئے جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب اور علامہ صاحب اس بات میں متفق ہیں کہ 18 ذی الحج کو یہ واقعہ پیش آیا، من کنت مولا فہذا علی مولا والا واقعہ حقیقتاً صحیح ہے. مفتی صاحب نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ شکایت کے پس منظر والا پیش کیا، علامہ صاحب نے اس کا ایک مزید بڑا بیک گراؤنڈ پیش کیا جس پہ آپ نے بتایا کہ ایک وجہ تھی، ایک مقصد تھا، آیات کا شان نزول اس حوالے سے ہے، اور ہم اس نتیجے پہ آ رہے ہیں کہ بہرحال یہ دن اصحاب رسول کے نزدیک ایک خوشی کا دن تھا. یعنی اس کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھا جانا، اس کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھا جانا، اس دن کو فضائل حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، آپ پہ ہمارا سلام ہو، کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، کے مقام و مرتبے کی وضاحت کا دن ضرور قرار پایا. اور یہ موقع کسی کو زندگی میں نہ آج تک نہ اس سے پہلے نصیب ہوا کہ جس کے ہاتھ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو. اور روایات یہ بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے اس حد تک بلند فرمایا کہ آپ کے بغل تک کو دیکھا گیا، اور چہرے پہ مسکراہٹ اور تبسم اور اس کی اہمیت. میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ہم لے لیں، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اختلاف ہے اس کو پس پش ڈال دیں، کیونکہ اس وقت امت کی بھی ضرورت یہ ہے کہ محبتوں کو سمیٹیں، محبتوں کو بانٹیں، فضائل اور مناقب کو جمع کریں. بہت اچھی بات علامہ صاحب نے ہمیں بتائی کہ اس دن روحانیت کو ہمیں بلڈ اپ کرنا پڑے گا. یعنی اگر اس دن ہم نماز سے وابستگی اختیار کر لیں، روزے کو، مستحبات کو اپنا لیں، تو پھر ہمیں واقعی ایک عیدی ہے جو دین سے مل رہی ہے، اسلام سے مل رہی ہے. اور مفتی صاحب کی بات کہ اس دن کو اگر ہم محبت کے معنوں میں منائیں، ایک دوسرے سے محبت کے تحائف اور محبت کے پیغامات پیش کریں، ان معنوں میں یہ بہت اہمیت والا دن ہو جائے گا. چاہے اس کا تعلق خلافت سے ہو یا نہ ہو، مگر محبت سے ضرور ہے.